اب جب کہ داؤد بادشاہ ہے، وہ اکثر ماضی کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اپنے سب سے اچھے دوست یونتن کو یاد کرتا ہے جو مر گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ اس نے اپنے دوست سے اس کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایک دن داؤد نے اپنے نوکروں سے پوچھا، کیا ساؤل اور یونتن کے خاندان میں کوئی باقی ہے جس پر میں مہربانی کر سکوں؟ ایک نوکر زیبا نام کے ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ اب بھی ساؤل کے گھرانے کا نوکر ہے۔ اسے داؤد کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم زیبا ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب بادشاہ نے پوچھا، کیا اب تک ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی زندہ ہے جس پر میں مہربانی ظاہر کر سکوں؟ کتنا اچھا ہے کہ داؤد وہی کرنا چاہتا ہے جس کا اس نے ماضی میں وعدہ کیا تھا۔ زیبا بادشاہ کو جواب دیتا ہے، یونتن کا ایک بیٹا ابھی باقی ہے۔ اس کا نام مفیبوست ہے۔ وہ دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ جب وہ صرف 5 سال کا چھوٹا لڑکا تھا تو ملک جنگ کی لپیٹ میں تھا۔ یاد رکھیں، وہ جنگ جس کے دوران اس کے والد یونتن کی موت ہوئی تھی۔ جب یہ خبر محل میں پہنچی تو ایک دایا نے چھوٹے بچے کو اٹھایا اور بھاگ گئی، لیکن جب وہ جلدی سے نکلنے لگی تو لڑکا گر گیا اور معذور ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ مفیبوست محل سے بہت دور رہتا ہے، لیکن داؤد کہتا ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ مفیبوست کیا سوچتا ہوگا جب اس نے سنا ہوگا کہ اسے محل میں بلایا گیا ہے، لیکن اسے بادشاہ کا حکم ماننا ضرور تھا۔ جب وہ داؤد بادشاہ کے پاس آتا ہے تو وہ بادشاہ کو عزت دینے کے لیے جھک جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، مفیبوست، آپ کا خادم حاضر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے۔ داؤد نے اسے کہا، ڈرو نہیں، کیونکہ میں تمہارے باپ یونتن کی خاطر جو میرا دوست تھا تجھ پر ضرور مہربانی کروں گا۔ میں وہ ساری زمین واپس کر دوں گا جو تیرے دادا ساؤل کی تھی، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھائے گا۔ مفیبوست بہت حیران ہے۔ وہ پھر جھک جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا سے کہا، میں نے تیرے آقا کے پوتے کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جو ساؤل اور اس کے خاندان کا تھا۔ تو اور تیرے بیٹے اور تیرے نوکر اس کے لیے زمین کاشت کریں اور فصل اگائیں تاکہ تیرے آقا کے پوتے کو کھانا ملے، اور مفیبوست ہمیشہ میرے میز سے کھائے گا۔ تب زیبا نے جواب دیا، آپ کا خادم وہی کرے گا جو آپ مجھے کرنے کا حکم دیں گے۔ مفیبوست جانتا ہے کہ یہ سب فضل ہے، یہ سب محبت کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے خداوند یسوع کے فضل سے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع بھی لوگوں کو اپنی میز پر بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے؟ کیا آپ یسوع کے اتنے قریب رہنا پسند کریں گے؟ اس سے اس کا فضل مانگو۔ یسوع کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کرتا جو اس کے پاس آتا ہے۔ اس دن کے بعد سے مفیبوست یروشلم میں رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھاتا ہے۔ ہاں، اس کی زندگی بہت بدل گئی ہے۔ فضل ہمیشہ زندگی بدلتا رہتا ہے۔ جب یسوع آپ کو فضل دیتا ہے، آپ کی زندگی کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی جیسی پہلے تھی۔